میں نے آپ کو کچھ شارٹ ویڈیوز تاکہ آپ اس کو ریپیٹڈلی دیکھ سکیں، ریپیٹڈلی آپ اس کو اس کی نظری مشق کر سکیں. تو آئی ہوپ کہ وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوں گی، وہ کہ میں نے رات ہی انہیں آپ تک کنوے کیا تھا، لیکن یہ آپ کی آئندہ کی مشق میں بھی اور اسی طرح باقی کے بھی جو مفردات ہیں ان کی بھی کوشش ہوگی کہ آپ تک اسی طرح کی شارٹ جو ایک کلپس ہیں وہ مفردات کے حوالے سے آپ تک پہنچتے رہیں. ابھی تک لکھنے میں کوئی تردد، کوئی پریشانی آپ کو درپیش آئی ہو تو مجھے کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیے. جی سر، مجھے رے تھوڑا مشکل لگ رہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے پریکٹس سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ آپ نے بجا کہا. پریشانی ہوتی ہے، لازماً حتماً ہوتی ہے شروع میں مبتدی بگنرز کے لیے. ایکچولی میں اس میں آپ کو تھوڑا سا فردر گائیڈ کر دوں کہ آج کل دو اپروچز ہیں جو خطاطی کی تعلیم کے حوالے سے، خاص طور پہ جس کو ایرانی اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اور ایرانی اساتذہ اکثر و بیشتر اب اس اپروچ کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ تھوڑی سی جس میں میری گو کہ میں بہت اپنے آپ کو ایک حقیر درجے پہ رکھتا ہوں اساتذہ کے مقابلے میں. آپ کی طرح ایک طالب علمانہ میری کاوش ہے. تو ماڈرن اپروچ یہ ہے اس میں کہ مفردات کی جو فاؤنڈیشن ہے اس پہ انڈیویجولی مفردات پہ ایک خاص حد تک کوشش کروائی جاتی ہے، یا ایک خاص حد تک یعنی انڈیویجولی جب آپ ان کو اٹیمپٹ کرتے ہیں مفردات کو، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مرکبات پہ جلدی لے جایا جاتا ہے، اور اس میں دلیل یہ آ جاتی ہے کہ کچھ ایسے مرکبات، ایسے جملے، ایسے کلمے منتخب کیے جاتے ہیں جن میں بیک وقت مفردات کی بھی مشق ہو رہی ہوتی ہے، اور جن مرکبات کی طرف یعنی دو حرفی مفرد سے مطلب کہ آپ جو انڈیویجول لیٹرز جو حروف تہجی سیکھ رہے ہیں، ان کو جب آپ ان کی اپنی آزادانہ حیثیت میں سیکھتے ہیں، جیسے الف کو توجہ کے ساتھ، بے کو، ان کو سیکھنے کے بعد جو مرکبات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر پہلے دو حرفی مرکبات یعنی انہی حروف کو ملا کے الفاظ بنانا سیکھے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں دو حرفی، ایک حرف کے ساتھ باقی حروف کو ملا کے، پھر سے حرفی، پھر چہار حرفی، پھر پیچیدہ الفاظ، اور اس کے بعد کلمات اور یا جملے جنہیں کہا جاتا ہے. اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ کچھ ایسی ترکیبیں جملوں کی صورت میں، کلمات کی صورت میں مہیا کی جاتی کہ جن کو اس طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ اس میں مفردات بھی اور مرکبات کی بھی بیک وقت مشق ہو جاتی. اچھا، یہ اپروچ ایک ماڈرن اپروچ ہے، ایک حد تک یہ بہتر ہے. اگر اس کو اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے، جیسے کہ آج کی ماڈرن ایک وے آف لائف ہے، اور اس میں وقت کا نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات وہاں سے کی جا رہی ہے جہاں پہ آلریڈی یہ
علم شریف یا اس طرح کے اور بہت سے جو تہذیب، تمدن اور ثقافت اور علم سے ریلیٹڈ بہت سے جو عناوین ہیں، جو عنوان ہیں، وہ بہت مستحکم اور مضبوط ہیں۔ ایک ایسے معاشرے سے بات کی جا رہی جہاں پہ یہ بہت روٹین میں ہے، یہ ویل انجیکٹڈ ہیں into their social life, into their psychology, day to day psychology۔ میری رائے اس میں مجھ حقیر کی تھوڑی سی مختلف ہے تعلیم خط کے حوالے سے، خاص طور پہ ہمارے ہاں کے جو حالات و واقعات ہیں، انہی عناوین کی طرف توجہ کرنے اور ان کو سیکھنے کے حوالے سے، تہذیب، تمدن، ثقافت اور علوم، روایتی علوم، ان کی طرف توجہ کرنے کے جتنے بھی عناوین ہیں ہمارے، اس میں سلسلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس کو تھوڑا انٹینسولی فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماڈرن اپروچ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، لیکن فیسیلیٹیٹ وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ آلریڈی بہت کچھ ہو چکا ہو، اور وہاں پہ اگر آپ تھوڑے بہت فیسیلیٹیٹ ہو بھی جائیں تو اٹس اوکے، یہ بہتر ہے۔ اس کو اگر آپ آئیڈیلی تھوڑا پرسو نہ بھی کریں تو چلتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سلسلہ اس کے برعکس ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اس کی بنیادیں مستحکم نہیں ہیں، اب بنیادوں کو توڑا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ بنیادوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ اب دوبارہ سے بہت سے روایتی علوم و فنون جو ہیں، جو اس وقت ایک دم توڑتی ہوئی کیفیت میں ہیں ہمارے ہاں، اور خاص طور پہ ایسے علوم کے لیے تو عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ زوال پذیر علوم ہیں۔ اس پہ جملے کی تصحیح اگر کی جائے تو وہ کچھ اس طرح بنتی ہے کہ یہ علوم اور ان کی شان و شوکت اور ان کا جو سپلنڈر ہے وہ تو اپنی جگہ قائم ہے، ہم روبہ زوال ہیں، ہماری سوچ، ہماری ترجیحات روبہ زوال ہیں، تو ہم اس کو اپنے سے ہٹا کے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر بار اس کا جو بوجھ ہے وہ اس علم شریف پہ ڈال دیا جائے، یا اس سے ریلیٹڈ اور بہت سے جو روایتی اب ان کی مادے یا ماہیت کی، ان کی میٹر کی اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ تو آج بھی اسی طرح سے اپنے پروکار اسٹرکچر کے ساتھ، اپنے قرآن مجید ہمیشہ کے لیے ایک ہدایت ہے، 1400 سال سے یہ ہماری عقیدے اور ہمارے ایمان کے ساتھ اس کا ایک براہ راست تعلق ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم نے قرآن کو، بدقسمتی ہے، اس طریقے سے پڑھنا یا اس سے اپنا تعلق اپنا ہم نے استوار نہیں کر رکھا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کیا قرآن پاک کی اہمیت یا اس کی اپنی ایک جو سپلنڈر اور اس کا اپنا جو ایک معجزہ ہے، کیا اس کی اس میں معاذ اللہ کچھ کمی آ گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہماری توجہ کا مسئلہ ہے۔ اس میں ہمارے یہاں اس مفردات کو ٹریڈیشنلی، بیسیکلی ہم نے ٹریڈیشن کو بیسیکلی سیٹ کرنا ہے۔ اگر یہ ایسا وقت آئے جیسا ایرانیوں کا کے ہاں ہے، جیسا ترکوں کے ہاں ہے، کہ وہاں پہ اس کو اتنا ویل انجیکٹڈ کیا جائے کہ یہ ایک روٹین میں آئے، ایک ڈے ٹو ڈے سائیکالوجی کا حصہ بنے، ایک عام آدمی بھی رسم الخط اپنے زبان، اب اس کی ادبیات، اس کے جو مختلف رنگ ہیں ان سے آگاہ ہو، تو پھر آپ کچھ اجتہاد کر بھی لیں تو بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کی انٹینسولی اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے،
تو مفردات پہ میں مجھ حقیر کی کہ یہاں پہ اس کو بالکل ٹریڈیشنلی فالو کیا جائے، اور جتنی بھی ہم محنت جو نقطہ بیسیکلی اس میں اس پوری تمہید کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پیچ تھوڑا مفردات کا خشک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں موٹیویشن لیول پہ بارہا چیزیں جو آ کے ہیمر کرتی ہیں، اور انسان بہت مرتبہ اپنا حوصلہ یا پیشنس لوز کر جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابتدائی تربیت کا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فلٹر ہے. تو اس میں آپ نے اپنی پیشنس لیول، اپنا ٹالرنس لیول اور اپنی موٹیویشن، اس کو بڑا مستحکم رکھنا ہے، ٹھیک. یہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا مسٹر اپ نہیں کر پاتے، اپنی موٹیویشن کو، اپنی کریج کو، تو کیا ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر دیتے، ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اس توفیق کو ضائع کرنا کس چیز کے مترادف ہے، کفران ہے. اس کو پہچان کے انسان پھر ضبط اور تحمل کے اس پہ چلے تو بہت خوبصورت بات ہے. یہ وقت بہرحال گزرے گا، یہ فلٹر میں سے بھی آپ گزر جائیں گے، تربیت بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو آپ سے آنے والے آج سے کچھ سال پہلے جو اسٹوڈنٹس تھے سیکھنے والے، وہ بھی اسی طرح تربیت کے مرحلے میں سے گزرے، ان کی بھی یہی کیفیات ہوتی تھی. میں جو حقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو انہی کیفیات میں سے مسلسل گزرتے ہوئے آج ایک خاص سفر طے کر کے منزل گو کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت دور ہے، اور منزل شاید اس سفر میں ملتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور منزل بذات خود یہ علم ہے ہی، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں یہ سمندر بہت گہرا ہے، اس کی تہہ تک پہنچتے پہنچتے شاید بہت وقت لگے. اس خشک پیچ میں یہ جو تھوڑا ڈرائی پیریڈ ہے مفردات کا، یہ تھوڑا آپ کو میں یہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا، یہ اصولی طور پہ یہ ایسے الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ نیت شوق کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہو تو وہاں پہ تنگی کا پہلو تو بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کی پیشنس لیول پہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہیمر کرے، آپ کی موٹیویشن لیول پہ یہ چیز ہیمر کرے کہ آپ کو تھوڑا ہو کہ بہت خشکی سی، بہت جمود سا، یا ہم نے جو خطاطی کو سمجھا تھا کہ بہت، لیکن وہ جس چیز کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں وہ اس کا فروٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اتنا انٹینسولی مفردات کو فالو کرنے کے بعد آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا سٹیمنا، آپ کے اعصاب، آپ کے عضلات، آپ کا فوکس، آپ کی روحانی ذہنی تربیت اتنی ہو چکی ہوگی کہ پھر مرکبات آپ کے لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پیس آف کیک ہوں گے، لیکن بہرحال اس میں بھی تو محنت آپ کو کرنا پڑے گی. لیکن ایک بہت بڑی آپ کی جو تربیت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز. تو اس میں پھر آپ کو یہ ہمیشہ یہ خود اس وقت آپ کو یہ دھیان میں آئے گا کہ یہ جو ہم نے ایفرٹ مفردات میں کی تھی وہ آج ہمارے کام آئے. تو اس لیے اپنے ان مفردات پہ آپ بہت محنت کیجیے. اپنے آپ کو جتنا اس پیریڈ کے دوران میں آپ ٹیم کر سکتے ہیں، جو چیز میں آپ تک کنوے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں. میرے اینڈ پہ گفتگو ہے، میرے اینڈ پہ ہدایات ہیں، آپ کے اینڈ پہ وہ پریکٹیکل شیپ میں آئے گا، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک یاد رکھیے گا کہ میرے اینڈ پہ تو گفتگو ہے، آپ کو جو اصلاح دوں گا قلم سے، اس کے علاوہ جو ہدایات ہیں وہ گفتگو کی صورت میں ہوں گی، وہ وربلی ہوں گی. لیکن آپ کے اینڈ میں سے ان میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکلی آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. ان ہدایات کو عملی جامہ پہنانا آپ کے اینڈ پہ ہے. آپ کے لیے اس میں سے 80% 90% جو ہے وہ پریکٹیکل ہی ہے.
تو بہت خوشی ہوئی مجھے، آپ نے اپنا ایک گوشہ عافیت جو ہے وہ تلاش کر لیا. اب یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ ایک آپ کی جائے نماز ہے، ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ بیٹھیں، اپنی نماز عشق پڑھیں، خدا کے حضور بھی جھکیں وہیں پہ، ٹھیک ہے. اور میں اس سے پہلے آپ کو مثالیں دے چکا ہوں کہ یہ کن لوگوں کا ورثہ ہے، ٹھیک ہے. میں نے یاقوت مستعصمی کا آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ کیسے بغداد کی گلیوں میں جب کچھ تو خون، شاید میں نے سنایا لیکن میں اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کن لوگوں کا ورثہ ہے یہ نیت شوق کا عالم کیا ہے. اور اس کے بعد پھر جو اس کا جو پھل ہے وہ ایسا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود اپنی شان و شوکت، اپنا وقار، اپنی ہیبت، اپنی جمالیات کی جو عروج ہے، وہاں سے کوئی چیز بھی اسے ہلا نہیں پا رہی. تو یاقوت مستعصمی ہے بغداد میں، مستعصم باللہ کے یہ تھے، دربار سے منسلک تھے، ان کے ذاتی مصاحبوں میں آتے تھے اور وہ بڑا ان کو پسند کرتا تھا. اس نے اپنے نام کی نسبت سے ان کو یاقوت مستعصمی اتنا، یعنی کہ یہ قریب تھے اس کے اپنے اسی مہارت کی بنیاد پہ، اسی علم شریف کی بنیاد پہ. اور یہ ان 2 3 4 ناموں میں سے ہیں جنہوں نے آج جتنا بھی آپ سپلنڈر دیکھتے ہیں علم خط کا، جو ہمارا ایک اسکول آف کیلیگرافی ہے، تو ان میں سے اگر 2 3 پلرز کا نام لیا جائے تو وہ یقینی طور پہ یاقوت مستعصمی ہے. تو یہ آخری دور ہے عباسی خلافت کا. منگول فوجیں بغداد میں داخل ہو چکی ہیں، اور جو آپ جانتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ان موضوعات کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائے گی. اور کہا جاتا ہے کہ منگولوں کے جو گھوڑے ہیں ان کے خون میں ڈوبے ہوئے. ایسے ماحول میں جب ہر انسان اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہا ہے اور منگولوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے صحیح کر رہا ہے، تو ایسے میں یاقوت مستعصمی بھی اپنا کچھ سامان اٹھائے، وہ بھی کسی جائے پناہ کی تلاش میں. لیکن وہ جس کام کے لیے اپنی جائے پناہ کی تلاش میں ہے، وہ جان بچانے کے لیے نہیں ہے، وہ منگولوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے. یاقوت مستعصمی کو جائے پناہ کی تلاش ہے، اور کس لیے تلاش ہے کہ اس کی اس دن کی مشق مکمل نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ فرضی داستانیں نہیں ہیں، یہ وہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ وہ لیول آف کمٹمنٹ ہے، یہ وہ روحانی تربیت ہے، اس تربیت کا وہ معیار ہے. یہ اپنے روح اور دل کے ساتھ کمٹمنٹ کا جو ایک تعلق ہے، اپنی اس کام کے ساتھ، اپنی جو نیت شوق ہے، جو مشق عشق ہے، اس کا جو اس کو بجا طور پہ عنوان دیا جا سکتا ہے. اور آپ پھر پناہ لیتے ہیں جامع مسجد بغداد کے مینار میں، تو آپ کے کاغذ اسی اسنا میں کھو جاتے ہیں. تو آپ وہاں پہ اپنی دستار کھولتے ہیں اور اسے باندھ کے اس پہ اپنی اس دن کی مشق شروع کر دیتے ہیں. تو کوئی شخص گزرتا ہے، دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے یعقوب، سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، تو تم اس حالت میں یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی خبر نہیں ہے، مجھے فقط یہ خبر ہے کہ یہ دیکھو میں نے لکھا کیسا. اور اس کے آگے بھی انہوں نے 1 2 جملے کے جو تاریخ کی روایات میں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں ملتے ہیں. دوسری مثال ابن مقلا، وزیر علی ابن مقلا، جو کہ جن کو بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ بجا طور پہ بابا علم الخط کہا جا سکتا ہے. ہمارا جو اسکول آف کیلیگرافی بنیادی خطوط کی جو مدر اسکرپٹس ہیں، بیسیکلی جو پیرنٹ اسکرپٹس ہیں،
کیونکہ یہ تمام اسکرپٹ جو ہیں وہ ایک ہی شجرے میں ہیں، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی خطوط جو ہیں وہ بہت اجنبی ہوں آپس میں، کوئی دنیا کے نارتھ پول میں ڈسکور ہوا اور دوسرا کہیں ساؤتھ پول میں جا کے. نہیں، یہ ایک ہی شجرے کی لڑی ہیں، ایک ہی اسکرپٹ میں سے آگے مسلسل یہ کنٹینیوس ایفرٹ جو ہے وہ چلتی رہی، اور اس کی بنیاد پہ یہ اسکرپٹ وجود میں آیا. تو وزیر علی ابن مقلا جو ہیں یہ ان کا ایک ایسا کردار ہے ہمارے ہاں اسکرپٹ کو اس شکل میں لانے کے لیے جس کو آج ہم جمالیاتی عنوان سے اگر ہم کہیں کہ اس کا جوہر اور جو اس کی بنیاد پہ جو اس کو گوہر بنایا ہے، اس کو جمالیات کو جیسے سمیٹ دیا ہے اس کے اندر، تو یہ ابن مقلا کا کام ہے. اس کو ریاضیاتی اصول جو دیے ہیں وہ ابن مقلا نے دیے. تو یہ بھی اپنے وقت میں بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ قیمتی چیزوں کو اپنے اثاثے کے طور پہ اپنے سامنے جمع کرنا انہیں اچھا لگتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان قیمتی چیزوں کو انوے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ایک مرتبہ اپنے وقت کے خلیفہ کے بہت نزدیک ہو گئے، اور اتنے نزدیک ہو گئے کہ بادشاہ کہیں یا خلیفہ کہیں کہ وہ ان کو اپنے ساتھ کی کرسی پہ بٹھاتے، مصاحب خاص کا درجہ دیا، وزیر کا درجہ دیا. اسی اسلام میں اس دربار کے ساتھ وابستہ اور بہت سے لوگوں کے میں ایک حسد کی کیفیت شروع ہو گئی. بادشاہ یا خلیفہ جتنا ان کو اہمیت دیتے تھے اپنی، اس کیفیت کی بنیاد پہ، اس حسد کی کیفیت کی بنیاد پہ بہت سی سرگوشیاں بادشاہ سلامت کے کان میں ہونے لگی. قصہ مختصر یہ کہ وزیر علی ابن مقلا کیونکہ اہمیت ان کی اسی اپنے ہاتھ کی جو اس میں اللہ پاک نے ابن مقلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لکھنا جو ہے وہ ابن مقلا کے ہاتھ پہ نازل ہوتا تھا. تو کسی نے کہا جی کہ ان کی تو بہت شہرت ہو رہی ہے اور آپ سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بادشاہ کے اندر ایک رقابت اور ایک اس طرح کا کہ میرے مقابلے میں کون. حکم ہوا کہ زندان میں ڈال دیا جائے. زندان میں ڈال دیا گیا. بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت وہ تو وہاں بھی قیدیوں کو لکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں. اس نے کہا کہ اس کی تمام تر جو اکڑ ہے وہ اس کے ہاتھ کی بنیاد پہ ہے نا، تو اس کا یوں کرو کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا. تاریخ کہتی ہے کہ ابن مقلا کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. لیکن اس کے بعد جو تاریخ نے لکھا ہے کہ ابن مقلا نے اس پہ بس نہیں کیا. There was no full stop. تو ابن مقلا نے کیا کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے آگے قلم باندھ کے پورا قرآن پاک لکھا. تو یہ یاد رہے کہ یہ ایسے اس نیت شوق اور اس منزل کے حامل لوگوں کا ورثہ ہے، ان کا خون جگر ہے اس میں. اور اس کے بعد پھر آپ درجہ بدرجہ تاریخ کا سفر طے کریں اور خطاطوں کی اس علم شریف سے منسلک جو اذہان اور قلوب ہوئے، اور انہوں نے پھر اس میں سے کیا پایا اور کس طریقے سے اس علم شریف کی اپنے خون جگر سے آبیاری کی. اور اس علم شریف نے ظاہر ہے اس میں سے کچھ انسان کو ریٹرن ملتا ہے تو انسان خود کا تعلق اپنا اتنا اس کے ساتھ استوار کرنے کے قابل ہو سکتا. تو آپ اس میں ایک چیز ضرور اپنے پیش نظر رکھیں کہ یہ تھوڑا خشک پیریڈ ہے مفردات کے حوالے سے، اور ان مفردات کے حوالے سے اپنی آپ لازماً اس مرتبہ تھوڑا مجھے فاقہ ہوا کہ آپ کی امشاق تھوڑی زیادہ مجھے موصول ہوئی، جو کہ مجھے تھوڑا پلس پوائنٹ، تھوڑا بہتر لگا. اس ہفتے مشق زیادہ کی گئی. لیکن اس میں
میرا جو آج جو آپ کے ساتھ یہ بات چیت کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا کہ اب ایک درجہ بدرجہ آگے بڑھیں. پچھلے ہفتے بھی یہی کہا تھا, ٹھیک ہے. اور جیسے اب آپ نے اپنا ایک گوشہ عافیت سیٹ کر لیا, ایک اس کا اہتمام کر لیا, ٹھیک, تو اب اس کو استعمال کریں. اب یہ اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو نماز عشق ہے وہ بہتر طریقے سے ادا کی جا سکے. یہ اہتمام اس لیے ہے, فقط اہتمام ہے تو پھر وہ اس اہتمام کی ہم کیا کریں گے. جس مقصد کے لیے اہتمام کیا گیا ہے وہ مقصد پیش نظر رہنا چاہیے, ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ ایک گوشہ عافیت ہے, وہاں بیٹھیں اور حقیقتاً اس کو نماز عشق سمجھ کے لکھیں. تو ٹالرنس لیول اپنا کم نہ ہونے دیں, پیشنس لیول اپنا کم نہ ہونے دیں. یہ مفردات کا جو تھوڑا یہ چیپٹر ہے, یہ چونکہ ہم اس کو ٹریڈیشنلی فالو کریں گے, میری جو حقیر سی خدمت ہے آپ لوگوں کے ساتھ, وہ میں تو اس کو انٹینسولی فالو کرنے کے حق میں ہوں کہ مفردات کو اس کا مقررہ جو وقت ہے وہ لازمی طور پہ ملنا چاہیے. ان مفردات کی فقط لکھنے کے حوالے سے یہ ایک اور جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جس کو آپ برائے مہربانی فراموش کبھی نہ کیجیے گا, کہ دیکھیے اس کی روحانی تعبیر کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں. اس علم شریف کے ساتھ نفس بنفس, سانس بسانس اس کی روحانی تعبیر واجب ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس سے رخصت نہیں لے سکتے. تو ان مفردات کی آپ روحانی تعبیرات پڑھنا شروع کر دیں تو وہ انسان کی عقل سلیم جو ہے وہ تقریباً ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے کہ یہ فقط جن کو ہم ایک بچوں کے قاعدے کا درجہ دیتے ہیں, مفردات کی اہمیت ہمارے ارد گرد کی, اس میں سے فقط ایک آپ کے ساتھ شروع میں اس کا میں نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ الف کا تعارف کیا ہے, جو اول حرف ہے اور واقعتاً اول حرف ہے, اور کب سے ہے. پھر میں نے اس میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ حرف اس میں جلالہ کا بھی اول حرف ہے. اس میں جلالہ یعنی جو اللہ کا ذاتی نام ہے, صفاتی نام نہیں ہے. جو اللہ کو ڈائریکٹلی جب ہم جاننا چاہیں, جب پکارنا چاہیں تو اللہ کے اپنے نام سے, اسی لفظ کو اس میں جلالہ بھی کہا جاتا ہے. تو خدا کے بارے میں, اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ازل سے ہے, ابد تک رہے گی. ہم نہیں جانتے کہ وہ کب سے ہے, ہم نہیں جانتے کہ کب تک. اب یہ کہنا بھی تھوڑا آ جاتا ہے کہ کب تک رہے گا. وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. ہماری سوچ, ہماری زبانیں اس معاملے میں ہمیشہ سوچنے سے محروم رہ جاتی ہیں, اور رہنا بھی چاہیے, اب کا یہی ایک تقاضا ہے. اور زبانیں بھی لکنت کا شکار ہو جاتی ہیں, اور یہ لکنت آنی چاہیے. اس معاملے میں یہ لکنت بنتی ہے. اس کی حاکمیت کے آگے ہماری زبانیں لڑکھڑا جائیں تو یہی شاید یہ حق بندگی تو نہیں ہے, لیکن بہرحال خیر. اب یہ دیکھیے کہ یہ پھر الف کا وجود کب سے ہے, یہ پھر آپ سوچتے جائیے. تو ایک الف اور پھر اس کے بعد ایک سے ایک, تو مکمل اس کی روحانی تشریحات بھی ہیں, ایک ایک حرف کی, ایک ایک جو حروف تہجی کو آپ پڑھتے ہیں. ان حروف کو آپ بڑی اپنی جان لگا کے ان کے اسلوب, ان کی تکنیک, ان کے طرز نگارش, ان کے اصول ضابطوں کو آپ سیکھیں, ٹھیک. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں گے کہ جب آپ تھوڑے سے اس کو انٹینسولی فالو کریں گے تو اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے وہ آپ کی بہت سہل اور بہت آسان ہو چکا. انٹینسولی فالو کرنے کا آپ کے لیے 4-5 پہلوؤں سے فائدہ ہے. ایک تو حرف کی تکنیک, اس کا اصول ضابطہ,
اس کا طرز نگارش، اس پہ آپ کی دسترس ہوگی. تو دسترس جس عمل کے تھرو ہوگی وہ مشق کا ہے، اور مشق جتنی زیادہ ہوگی، مشق کو بنیادی طور پہ اس پورے سلسلے کو ہی آپ سائملٹینیسلی فالو کر رہے ہیں نا، اس میں آپ کا پھر زور بازو بھی بنے گا، آپ کا اسٹیمنا بھی بنے گا، کانفیڈنس بھی آئے گا، آئی فوکس بھی بڑھے گا، نظری اور عملی مشق کا معیار بھی بڑھے گا، اعصاب، عضلات، اور ساتھ میں جب اس کی روحانی تعبیر کو بھی اپنی کیفیت اپنے ماحول میں آپ مسلسل رکھیں گے. اور جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو قول مبارک ہے، جس کو ہم نے دستور خطاطی، دستور علم الخط قرار دیا تھا، اس دستور کو آپ ہمیں وقت اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر آپ کی تربیت اس معیار پہ ہوتی ہے کہ آپ جب اس فلٹر میں سے نکلیں گے آپ بہت حد تک تیار ہو چکے ہوں، آپ اس میں ایک بہت خاص سفر طے کر چکے ہوں. تو یہ چیز آپ لوگوں کے پیش نظر رہنی چاہیے. مفردات کے میں بہت اس چیز کو اہمیت دے رہا ہوں کہ آپ لوگ اس میں جو اپنا ماحول ہے، ذہنی کیفیت اور ماحول جو ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اس کے لیول میں کمی نہیں آنے دینی. بڑھا سکیں آپ جتنا تو وہ پھر آپ کی اپنی ایفرٹ ہے. اچھا، آج ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں گے، اور آج میں آپ کو ایک تازہ حرف کی اصلاح آج دوں گا، وہ ہے قاف. کاف، جن کو دوسرے میں ہم ڈنڈے والا کاف کہتے ہیں. قاف نقطوں والا اور کاف. تو اس میں جو نقطوں کے ساتھ قاف ہے وہ اس کی باری آئے گی جو ہم نے حروف کو دو فیملیز میں ڈیوائیڈ کیا تھا. ایک سطح کی فیملی ہے اور ایک دور کی فیملی. ٹھیک، پہلے ہم سطح کے حروف کو کچھ ہم نے کور کر لیا ہے، الف، ب، دال، ر. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے کہ اب ایک دو اور حروف اس میں شامل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سطح کے حروف میں ہمارے پاس ایک خاص لیول آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. ٹھیک ہے، ہمارا ہاتھ اس میں کچھ اپنی شناسائی کا اور سفر طے کرے. ٹھیک، اور اس کے بعد پھر دور کے حروف کا وقت آئے گا. ٹھیک ہے، تو دور میں چونکہ آپ کو تھوڑا ہاتھ میں اسٹیمنا ہونا، جو پہلے میں اپنے پچھلے جملوں میں جو چیز کہہ چکا ہوں کہ آئی فوکس ہے، اعصاب، عضلات، ہر چیز اپنی تھوڑا روٹین میں آنے لگے، تو تب پھر دائرے کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وگرنہ اس سے پہلے پھر یہ مشکل ایفرٹ ہوگی، اور ایفرٹ آپ کی صاحبان، آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ فروٹفل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، محض ایفرٹ یا محض مشق محض نہیں ہونی چاہیے. مشق ہوگی تو اس کا فروٹ بھی آپ کے سامنے آئے گا. تو اپنے وقت پہ اگر وہ چیز ہوگی تو یقیناً آپ کو اس کا جو ثمر ہے، جو اس کا میٹھا رس ہے، وہ ضرور ملے گا. دائرے کے حروف کا اگر آپ اس وقت ان کو اٹیمپٹ کریں گے، جیسا کہ اب اس میں ایک تیسری فیملی بھی بنتی ہے، وہ بھی اگر آپ چاہیں تو آپ لکھ لیں اس کو. ٹھیک، وہ تیسری فیملی کیا بنتی ہے، وہ ہے، آپ لکھ لیں بلکہ بہتر ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بھی رہے اور آپ کے پاس یہ بطور دستاویز بھی آئے. وہ ایک تو سطح کے حروف ہو گئے، ایک ہو گیا دور کے حروف ہو گئے، یعنی کہ ایسے حروف جن میں دائرہ ہے، جیسے جیم، قاف، لام. اب ہم نے چونکہ صورت کو، اس کی شکل کو، جو ایک فگریٹو اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. اس میں جو ہم شکل حروف ہیں ان کو ہم ایک مرتبہ ہی کاؤنٹ کریں گے. جیسے جیم ہے تو اب اس کے ساتھ آ، خا اور چے جو ہے یہ خود بخود
خود نقطوں کے فرق سے، چونکہ شکل ایک ہے تو ہم نے اس کو جیم کو ہی اٹیمپٹ کریں گے. سین سواد میں بھی ہے، سواد زواد میں بھی ایسے ہی ہوگا، سین شین میں بھی ایسے ہی ہوگا، توئیں زوئیں میں بھی ایسے ہی ہوگا، عین غین میں بھی ایسے ہی ہوگا، قاف اور گاف میں بھی ایسے ہوگا. چونکہ فارسی میں کچھ حروف کے فرق سے، اکا دکا حروف کے فرق سے، جو اردو حروف تہجی ہیں اور فارسی حروف تہجی میں ایک دو حروف کا فرق ہے، وگرنہ تمام تر اسٹرکچر سیم ہے. ٹھیک، اس میں پھر یہ ہے کہ جو تیسرا سبجیکٹ بن جاتا ہے، جس کو ہمیشہ سے آخر میں کروایا جاتا ہے، جب مبتدی تھوڑا اپنا ایک بگنر فیز سے متوسط پہ، اور پھر جو اب یہ اوور آل بھی 3 سٹیجز ہیں علم خط کو سیکھنے کے حوالے سے: ابتدا، متوسطہ اور عالی اور ممتاز. ٹھیک، لیکن اس کو آپ جو سٹیج وائز انڈیویجولی سٹیج کو بھی ان 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. کہ اب آپ بگنر لیول پہ ہیں تو بگنر لیول کو بھی آپ بگنر آپ کا جو متوسطہ درجہ ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا ایڈوانس لیول، یعنی کہ جہاں پہ آپ نے مفردات پہ بہت کام کر لیا اور آپ کہیں نہ کہیں سٹینڈ کرتے ہیں ان کو سیکھنے کے بعد. تو اس میں پھر تیسری فیملی بن جاتی ہے جس کو اس کے اینڈ پہ کروایا جاتا ہے، وہ ہے کشیدہ. ایسے حروف، ایسی شکلیں ہیں جن کو کھینچ کے لکھا جاتا ہے، طول میں لکھا جاتا ہے، طول دیا جاتا ہے، لمبائی میں کھینچ کے لکھا جاتا ہے. تو اس کو ہمارے ہاں لاہوری نستعلیق کی زبان میں کشش یا مد بھی کہا جاتا ہے. اور چونکہ فارسی رسم الخط میں اس کی بڑی خاص تشریح ہے، اور جو اس کا کام کا ارینجمنٹ ہے، اس میں پھر کشید کی بڑی خاص سگنیفیکنس ہے اور اس کی بڑی خاص ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ جب آپ ایڈوانس لیول پہ، علم الخط کے ایڈوانس لیول پہ جب آپ پہنچیں گے تو پھر اس وقت یہ تمام تر موضوعات آپ کے پیش نظر آئیں گے، کہ جب آپ اس جگہ ہو جائیں گے کہ آپ کلمات کو اور جملوں کو اور پھر مختلف ترکیبوں، اشعار، آیات کے تمام تر ارینجمنٹس کو آپ اسٹیٹیکلی لکھنے کے قابل ہو سکیں انشاءاللہ تعالی. تو وہاں پہ پھر اس کی بہت اہمیت بن جاتی ہے جو کشیدہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو اخیر میں اس لیے رکھا جاتا ہے، علم الخط کی اس میں اخیر میں نہیں، جو بگنر لیول ہے اس کے اخیر میں کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو اگر پہلے کروایا بھی جائے تو یہ فقط آپ کے لیے زحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ میں اسٹیمنا نہیں ہے تو آپ چاہ کے بھی اس کو اس طریقے سے اٹیمپٹ نہیں کر پائیں. ٹھیک، اس لیے ایک آدھ حروف جو ہیں وہ ہم اب کریں گے سطح کے حوالے سے، پھر اس کے بعد ہم دور کے حروف پہ آ جائیں گے. پھر اس میں ایک آدھ حروف جو باقی رہ جاتے ہیں، جو ہیں تو سطح کے، لیکن ان کو اخیر میں کروانا تھوڑا یا بعد میں کروانا تھوڑا سہولت والا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس میں اگین وہی نقطہ ہے، جیسے توئیں ہے اور حمزہ ہے اور دو چشمی ہے. یہ دو حروف جو ہیں ان کو آخر میں ہم کریں گے، کیونکہ اس میں تھوڑا قلم کا چلاؤ چاہیے، قلم چلتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو قلم کی ایسی ادا تھوڑی مشق کے بعد ظاہر ہوتی ہے قلم میں اور ہاتھ میں. تو توئیں اور دو چشمی ہے کو ہم حروف جو دور والے حروف ہیں ان کے بعد رکھ چھوڑیں گے. ٹھیک، اور کشید یعنی بڑی یہ جو حروف تہجی میں کشید کا حرف ہے، اور اس کے بعد پھر کشید میں دوسری جو صورتیں ہیں کہ سین کو ایک تو اس کے دندان کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور پھر سین کو کھینچ کے کیسے لکھنا ہے، اس کو پھر بعد میں کریں گے.
اچھا، اس میں ایک اسٹینڈ الون جو آ جاتا ہے وہ ہے میم. میم کی کیفیت ایسی ہے کہ یہ نہ تو مکمل طور پہ سطح کا حرف ہے اور نہ ہی دور کا حرف ہے. تو اس کو پھر مستر پہ اس کی اپنی ایک انڈیویجول جو ہے اس کا جگہ بنتی ہے، اس کی اپنی انفرادی ایک حیثیت سامنے آتی ہے. تو میم کو بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو سطح کے حروف کے ساتھ اس کو کروا دوں، یا اس کو ہو سکتا ہے کہ دور کے حروف کے بعد کرواؤں. تو یہ دونوں چیزیں ہی ممکن ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دور پہ جلد از جلد آ جائیں تاکہ وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اور اس پہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ وقت آنے کے لیے صرف نہ ہو. تو آج پھر بسم اللہ کرتے ہیں. میں پہلے آپ کو اصلاح دوں گا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو وقت بچے گا اس میں پھر آپ ایک ایک مستر جو ہے وہ ایک صفحہ آپ لکھیں گے کاف کا، اور باقی پھر ایک ایک مستر جو ہے وہ آپ جتنے حروف ابھی تک ہم نے کی ہیں، الف بے دال رے، یہ آپ لوگ لکھیں گے اور اس کے ساتھ کاف جو ہے اس کو آپ ملائیں گے. تو کاف چونکہ آج تازہ اس کی مشق ہے تو اس کے لیے پھر آپ پورا ایک صفحہ لکھیں گے، اس میں اب 2 مستر بنتے ہیں، 3 مستر بنتے ہیں، اور باقی پھر ایک ایک مستر جو ہے وہ آپ لکھیں گے الف بے دال اور رے کا. تو آپ لوگ آمادہ ہیں؟ ہاں جی جی بالکل. یہ آپ لوگوں کے لیے میں نے لکھا تھا جو لاسٹ مرتبہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو اس میں کوئی چیز کی تشریح کرنا چاہ رہا تھا جو آپ کے کام میں ہے کہ یہ تھوڑا بہت زیادہ نیچے کی طرف، اور اس میں بنیادی طور پہ میں رے کا جو تعلق ہے اس کو بتانا چاہ رہا تھا. لیکن بہرحال اب آپ خاف پہ توجہ کیجیے گا. بہت سہولت سے اور آرام سے آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے.
اچھا، اس میں ایک تردد تھوڑا سا رہتا ہے قاف میں، باقی شکل آسان ہے. جس کا یہ جو ڈنڈا بنتا ہے یہ تھوڑا اسٹوڈنٹس کو ٹرکی لگتا ہے لکھنے میں. اس کے لیے ایک چیز آپ نے نقطہ اس کا ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی جو پیمائش ہے وہ تقریباً 4 نقطے بھی لکھا جاتا ہے اور 5 نقطے بھی لکھا جاتا ہے. اور اس جگہ سے جو اس کی اٹھان ہے وہ 2 نقطے ہو. یہ 2. اچھا، ہمارے ہاں جو لاہوری نستعلیق ہے اس میں جو ڈنڈے کو لکھنے کی تھوڑی وہ ہے کہ اس کو باریکی کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اور باریکی پہ ہی ختم کیا جاتا ہے. یہ میں اس کو مختصر بنا رہا ہوں تاکہ وہ فوکس میں رہے. اور پھر چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لاہوری نستعلیق میں جو حروف یا الفاظ کے جو انگ ہیں یا پیوند ہیں وہ اس میں باریکی کا پہلو ہے. ٹھیک ہے، جبکہ لاہوری نستعلیق ایرانی میں ایسا نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ قلم کو تھوڑا سا اب اس میں جو ایرانیوں کے ہاں جو ایک طرز نگارش ہے وہ کیا ہے کہ قلم کو تھوڑا سا بے شک آپ پیچھے سے ہاتھ کو پیچھے سرکائیں اور قلم کے لیے ایک فضا بنائیں. تھوڑی سی چوڑائی رکھی جاتی ہے اس میں. اب کیونکہ ایرانیوں کے ہاں بھی مختلف فیملیز ہیں لکھنے کے حوالے سے، نستعلیق کے ایرانی میں ہی ان کے ہاں بھی مختلف روشیں ہیں. اس میں کچھ جو خطاط ہیں وہ اس کو فاصلہ دے دیتے ہیں، کچھ اس کو جوڑ دیتے ہیں، منسلک کر دیتے ہیں. لیکن باہر طور دونوں صورتوں میں ہی یہ قلم کی ایک چال کا حصہ نظر آنا چاہیے. قلم کی چال سے مراد کہ جیسے قلم کا پورا ایک چلاؤ آ رہا ہے تو یہ اس کا حصہ نظر آنا چاہیے. امید ہے کہ یہ آپ کو آسان لگا ہوگا اور اس کو اٹیمپٹ کرنے میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک، اس کو آپ کے لیے ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں.
آپ کو تقریباً اس کو 4 کے اراؤنڈ اس کو رکھیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آج آپ کی کاف کی اصلاح ہے. آسان ہے لیکن خوبصورت حروف میں سے ہے. جی اینی کوشچن ریگارڈنگ دس؟ کوئی ایشو ہو آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو؟ سر تھوڑا سا زوم ہو سکتا ہے تاکہ پورا حرف آ جائے فریم میں. زوم آؤٹ کریں. جی اب ٹھیک ہے، آ رہا ہے جی، کمپلیٹ ہے. تھوڑا سا اور. جی جی اب صحیح ہے.
جی میں آپ کو 5 منٹ دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں آپ لوگ اس کی نظری مشق کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس 5 منٹ ہیں، 5 منٹ ہیں، اس میں آپ اپنی نظری مشق کو مکمل کیجیے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کو جتنا یہ حفظ ہوتا ہے اپنی فرسٹ ویژول میں، فرسٹ 5 جو ابھی کچھ وقت آپ لے چکے ہیں، اور باقی کا جو 5 منٹس کا جو آپ وقت دیں گے، اس میں شروع سے آغاز نظری مشق کا جہاں سے ہوگا، پورے ارینجمنٹ کو آپ اسٹڈی کریں گے، خاص طور پہ پیبندوں کا دھیان رہے، قلم کو کتنا باریک اور کتنا موٹا استعمال کیا گیا ہے، اختتام کہاں پہ ہے، شروعات کیسی ہے، اختتام کہاں پہ، درمیان میں جہاں پہ جوڑ ہے، یہ ایک ایسا حرف ہے جس میں 2 پیبند ہیں، حروف میں عموماً پیبند ہوتے ہیں، لیکن یہ کھلے پیبند جو ہیں یہ کاف میں موجود ہیں، تو ان پہ آپ تھوڑی توجہ کیجیے۔ مشق میں ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ آپ نے کبھی بھی، یہ میں پہلے بھی آپ کو تاکید کر چکا ہوں، کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ حرف کو سامنے رکھیں اور اس کی مشق کریں، یہ آپ نے کبھی نہیں کرنا۔ نظری مشق کے لیے آپ کو چاہے 1 گھنٹہ 1 دن درکار ہے، آپ اپنا وہ وقت لیں، ٹھیک ہے، لیکن مشق کرتے وقت آپ اس حرف کو جس کتاب پہ جس صفحے پہ لکھا ہے اس کو آپ بند کریں گے، اور اپنے حفظ کے ذریعے، اپنے حافظے کے ذریعے، اپنی یادداشت کے ذریعے آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے۔ یہ بطور خطاط آپ کی تربیت کا انتہائی اہم اور بنیادی نقطہ ہے، اس وصف کے بغیر آپ کبھی بھی اپنی کوشش کو بطور خطاط کامیاب نہیں بنا سکیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس چیز کو ابھی سے اپنی تربیت میں بہت دقت کے ساتھ جگہ دیں۔ بہت سے نکات بظاہراً دیکھنے میں سہل یا بطور ہدایت لگتے ہیں، لیکن اصولی طور پہ ان کی جو اس پورے عمل میں جو ان کا کردار ہے وہ بنیادی کردار ہے، بنیادی کردار، بنیاد کے طور پہ بنیاد ہل جائے گی تو کام اپنی جگہ مستحکم نہیں رہے گا خطاطی کا۔ تو کبھی بھی آپ نے اس بیڈ ہیبٹ یا اس بری عادت کا شکار نہیں ہونا کہ آپ اپنے سامنے رکھیں حرف کو اور پھر اس کی مشق کے محتاج رہیں، پھر آپ تھرو آؤٹ دا ٹائم اسی چیز
کے محتاج رہیں گے کہ آپ کے سامنے حرف ہو تو آپ اس کو لکھیں گے. آپ میں جو لکھنے کا کانفیڈنس آئے گا, جو اعتماد آپ کے اندر آئے گا, اور اسی اعتماد کی بنیاد پہ آپ کی قلم چلے گی, فی البدی چلے گی, سپونٹینیسلی چلے گی. ٹھیک ہے. اس وصف کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے, آپ جس ہدایت کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں, جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, جس بات کو بطور ہدایت, بطور انسٹرکشن, وہ یہ ہے کہ حافظے میں لا کے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. جو بھی حرف آپ لکھنا چاہیں گے اس کی پہلے نظری مشق ہوگی, اس کے بعد عملی مشق ہوگی, اور عملی مشق کے وقت اس کاغذ کو یا الٹ دیں یا اپنی نظروں کے سامنے سے ہٹا دیں جس پہ وہ حرف یا لفظ جس کی آپ خطاطی کی مشق کرنے جا رہے ہیں وہ لکھا ہو. جی, اب میں اس کو آف کر رہا ہوں, اور اب عملی کام کا جو ہے وہ اس کو اٹیمپٹ کیجئے. ایک صفحہ اس کا, اس میں اب جو پہلے سے حروف چل رہے ہیں. جی,
عائشہ آپ تھوڑا سا اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پیپر کو کیجیے، اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ کی جو اسپیس ہے اس کو آپ انجوائے کریں. جی جی، کیسے اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جس ہینڈ پہ لکھ رہی ہیں اس طرف جی کی آپ کو اسپیس انجوائے کرنا ہے. اس طرح
ساجد صاحب آپ را کا بتا دیں گے کیونکہ وہ بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے لکھا جائے گا. شمائلہ جی جی اگر آپ را دوبارہ بتا دیں. جی انشاءاللہ میں آپ کی آواز نہیں آ رہی. ایک جس طرح پہلے میں نے بھیجے کیونکہ اچھا شمائلہ میں آپ لکھنے میں انشاءاللہ آپ کا تردد جو ہے وہ ہٹ جائے اور پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں. جی ٹھیک ہے. آپ ویڈیو کی بات کریں کیونکہ آپ کی جی آواز جی کٹ گئی تھی. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا اور کاف کا بھی جو اوپر والا ڈنڈا ہے اس میں کیا ہلکا سا کرو ہے اس اسٹریٹ والے کے کمپیریزن میں؟ کیونکہ میرا جو ہے وہ ایجز جو ہیں اس کے فلوئی ہیں، یعنی ایک راؤنڈڈ ایج پوائنٹ تو ہے لیکن جیسے الف کا وہ باٹم والا پوائنٹ ہے نا اس طرح کا پوائنٹ آ رہا ہے. تو یہ بالکل سیدھا رکھنے کی کوشش کرنی ہے یا تھوڑا سا کرو لانے کی کوشش کرنی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ساجد صاحب، اگر آپ اس وقت بول رہے ہیں تو. جی بار بار ایکچولی تھوڑا انسٹرکشن جو ہے وہ ہاں اب میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں ایکچولی تھوڑا. اچھا سائرہ آپ دیکھیے ذرا اس کا جو ڈنڈا
آپ یوں کیجئے کہ آپ سب لوگ اپنی امشاک جو ہے وہ گروپ میں پوسٹ کر دیں، تو میں اکارڈنگلی اس پہ اصلاح دے کے تو آپ کو جو انڈیویجولی آپ کو میں انسٹرکشنز دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر جو کاف کے لکھنے میں جو آپ کو اوور آل تردد ہو رہا ہے وہ یقینی طور پہ دو ہی جگہوں پہ ہے، تو وہ میں آپ کو اوور آل جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کام میں، باقی آپ نے ماشاءاللہ اچھا اٹیمپٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ آپ کو پھر میں بھیجتا ہوں. تو اگر کوئی مزید سوال ہے آپ لوگوں کا تو کائنڈلی مجھے بتائیے. سر آپ میرے یہ ڈنڈے کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے. جی میں وہ پہلی فرصت میں آپ کو بھیج دیتا ہوں تاکہ اس میں آپ کی مشق جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھے. جی. جی آپ فوکس کیجئے گا ذرا کیمرہ کو پیپر کے اوپر. اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ شمائلہ اس کا جو الف ہے وہ سیدھا لکھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹلٹ نہیں ہوگا، یہ مستحکم سیدھا لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ جب انڈیویجولی الف کو لکھیں گے تو وہ تھوڑا رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف اس کا جو اپر پارٹ ہے. ٹھیک ہے.
اچھا شمائلہ، آپ تھوڑا سا یہ الف لمبے ہو رہے ہیں، جو کاف کے ساتھ آپ لکھ رہے ہیں یہ 4 نقطے سے زیادہ بڑے ہو رہے ہیں. جی اوکے ٹھیک صحیح. اور سائرہ آپ جو لکھ رہی ہیں وہ تھوڑا الف چھوٹے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کا جی سائز 4 نقطوں کا آپ کوشش کریں کہ پورا کریں. جی. اچھا عمیر، آپ کائنڈلی اس میں دیکھیں، اوور آل آپ نے ٹھیک لکھا ہے، لیکن ایک تو جہاں پہ الف اور بے کا جو پیبند مل رہا ہے یہ ہے تھوڑا ٹرکی پارٹ ہے. یہ پیبند عموماً تھوڑا کرتا ہے. آپ نے اوور آل اس کے علاوہ ٹھیک لکھ لیا، لیکن اس میں ایک کارنر بن رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیدھی لائن نیچے سے اور یہ جیسے ٹرائنگل کے 2 پارٹس بنتے ہیں نا، یہ وہ بن رہے ہیں. اس میں گولائی ہونی چاہیے، جہاں پہ الف بے کے ساتھ مل رہا ہے وہاں پہ اس کی گولائی بننی چاہیے، کارنر نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح، بالکل صحیح. جیسے کہ جو آپ نے پہلا لکھا ہے اس میں بہت حد تک ہے وہ. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو آپ اس کے اوپر ڈنڈا بنا رہے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا کرو آ رہا ہے نیچے کی جانب. یہ ایک بڑی اسٹریٹ سی اس میں یہ آپ سب لوگ سن لیں، کاف لکھتے وقت آپ نے جس کا ڈنڈا بنانا ہے اس میں قلم کو آپ تھوڑا سا ہاتھ کو پیچھے سرکائیں، جہاں سے آپ نے عموماً روٹین میں قلم کو تھامتے ہیں وہاں سے تھوڑا سا ہاتھ کو پیچھے سرکائیں، تاکہ ایک آزاد فضا آپ کے قلم کو ملے جو کاف کے ڈنڈے کا سٹروک ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بہت نہ تو موٹائی میں ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت باریک بننا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کو مناسب ترچھا اس طرح سے اسٹروک لگائیں کہ وہ کاف کے ساتھ 5 نقطوں میں متصل ہو جائے. اسٹریٹ ایک اسٹروک ہونا چاہیے. لیکن ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو اٹیمپٹ کر لیا.
اور عائشہ آپ کائنڈلی مجھے اپنے کاف کی مشق دکھائیے گا. ٹھیک, تھوڑا سا آپ اس کو زوم ان کریں گی. ٹھیک ہے, پہلے اوپر والا مستر. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ارن. جی پہلا جو ارن کر لیا عائشہ نے, ویری فرسٹ اصلاح جو ہے وہ میں نے آج جو ایک کمپلیمنٹ جو فارورڈ کیا آپ کی کلاس میں, تو سب کے لیے اوور آل کرتا رہا ہوں, لیکن ایک پراپر کمپلیمنٹ جو ہے جو اصلاح کے معاملے میں چلتے ہیں. تو پہلا مستر آپ نے بہت اچھا لکھا ہے, تھوڑا سا آگے Thank you. کنٹینیوٹی ہو جاتا ہے. یہ پہلے مستر پہ رکھیے گا ذرا فوکس. ہاں یہ آپ نے بہت اچھا اٹیمپٹ کیا, لیکن یہ اس کو آپ نے جس طریقے سے اٹیمپٹ کیا ہے اتنا فیسیلیٹیٹ ہم اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس ایک ریگولر اٹیمپٹ میں وہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آ پا رہی. ٹھیک ہے, یعنی جس طرح آپ نے اوپر 2 لائنیں لگائی ہیں 2 نقطوں والے سے, یہ کام نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم آزادانہ طور پہ اس کو لکھنا سیکھیں گے, اصول, ضابطے اور قانون کو ذہن میں رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ اس وقت, یہ پابندی اس وقت کی ہے جب آپ بہت کوشش کر لیں لیکن ہاتھ اس پہ نہ جم پا رہا ہو. ٹھیک ہے, نہ جم رہا ہو. ٹھیک ہے, تب پھر یہ ہے کہ اس کو محدودیت میں لا کے تو پھر ذرا ہاتھ کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک, کیونکہ یہ بھی اگین پھر آپ کو اس کی عادت اور محتاجی رہے گی. ٹھیک ہے, کہ 2 نقطوں کی لائن لگے گی تو کاف کا ڈنڈا ٹھیک ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کائنڈلی اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اوور آل آپ نے کاف کی چال کے اعتبار سے اس کو بہت اچھا اٹیمپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, سبھی نے اچھا کر لیا. تو کارنر اس لیے بنتا ہے کہ آپ جب الف جی, اور سائرہ آپ تھوڑا پہلے ماشاءاللہ مشق آپ کی بہت اچھی رہی ہے, آج تھوڑا جھجک
نفس هستی بی تو به سر نمیاد.